نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ اللہم نوّر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ توئی قصہ مختصر حضرات محترم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ کے اس گاؤں میں آج پہلی دفعہ حاضری ہے، شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بانی محفل محترم المقام جناب محمد الیاس ستاری صاحب، جنہوں نے آج کس وزن کو سجایا۔ اللہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم حافظ ظہیر احمد صاحب، جن کی وساطت سے آج میں آپ کے درمیان موجود ہوں، اللہ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے، اور جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہیں اللہ صاحب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ گفتگو شروع کرنے سے قبل ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ لوگ قرآن سمجھنے کا مزاج رکھتے ہیں؟ میری بات سمجھیں، کیا قرآن سننے کا بھی مزاج ہے؟ اصل المیہ یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہوا ہے، وائز اشعار سے کام لیتے ہیں اور ہم بھی سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں۔ میں اپنی پوری تقریر میں کہیں نہیں کہوں گا کہ آپ کہیں سبحان اللہ، نہیں بولوں گا کہ آپ کوئی داد دیں، کوئی نعرہ لگائیں، لیکن آپ نے نہ چند لمحے قرآن سننا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات شروع ہونے لگی ہے حضور کے ذکر کی، رفعت ذکر کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا؟ یہ رب کا دعویٰ ہے، میرا دعویٰ نہیں ہے، میں نہیں بلند کیا، اللہ کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آج آئیں دیکھیں نا محبوب کا ذکر کتنا رب نے بلند کیا تھا۔ آپ اس دنیا میں موجود ہیں، اس کو کہتے ہیں عالم دنیا، لیکن اس کے علاوہ بھی عالم ہیں، عالم ارواح ہے، عالم برزخ ہے، عالم حشر ہے۔ مشہور 4 عالم ہیں۔ کتنے عالم ہیں؟ 4 عالم ہیں مشہور۔ ویسے تو صوفیاء نے اس کی تعداد بہت زیادہ بتائی ہے کہ
کسی نے 18,000 بھی بتائی ہے، کسی نے اس سے بھی زیادہ بتائی ہے، لیکن مشہور 4 عالم ہیں: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ یعنی کہ قبر کا عالم، اور عالم حشر جب اٹھایا جائے گا اور قیامت برپا ہوگی۔ یہ مشہور 4 عالم ہیں، اور آج میں نے آپ کے سامنے ان 4 عالموں میں جو حضور کا ذکر ہوا ہے وہ سامنے رکھنا ہے۔ اللہ نے ان 4 عالموں میں اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کسی بھی عالم کو محبوب کے ذکر سے خالی نہیں رکھا۔ پہلا عالم عالم ارواح ہے۔ کون سا عالم ہے؟ عالم ارواح وہ ہے جہاں اللہ نے سب کی روحوں کو پیدا کر دیا ہوا ہے، سب کی، پہلے دن سے، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کی روح کو پیدا کر دیا گیا ہے، اسے کہتے ہیں عالم ارواح۔ میرے رب نے عالم ارواح میں 2 پروگرام کروائے، یا یوں سمجھ لیں 2 کانفرنسیں کروائی میرے رب نے، ایک توحید کی تھی اور ایک رسالت کی تھی۔ ایک توحید کی تھی اور ایک رسالت کی۔ پہلی کانفرنس توحید کی کانفرنس ہوتی ہے۔ کون سی کانفرنس؟ توحید کی کانفرنس۔ میرے رب نے سب کو بلایا، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کی روح کو میرے رب نے اپنے سامنے حاضر کیا، اور میرا رب خطاب کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ گفتگو جو ہوئی ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ کیا گفتگو ہوئی؟ میرے رب نے کہا الستُ بربکم، الستُ بربکم، کیا بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میرے رب نے سوال کیا، اور یہ سوال فقط مسلمانوں سے نہیں تھا، اس وقت کفار کی روحیں بھی تھی، یہودیوں کی روحیں بھی تھی، نصرانیوں کی روحیں بھی تھی، بدھ مت بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ نے سارے عالم ارواح کو اکٹھا کیا، فرمایا الستُ بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان کیا جواب دیا؟ قالوا بلا، مالک کیوں نہیں، تو ہی تو رب ہے۔ آج انکار کرتے ہیں تو کرتے رہیں، وہاں اقرار کر کے آئے تھے۔ آج کوئی مانے نہ مانے، وہاں رب کی وحدانیت کا اقرار کر کے آئے تھے۔ تو رب نے فرمایا الستُ بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان جواب دیا قالوا بلا، مالک کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اللہ نے سوال کیا، روح نے جواب دیا، پروگرام ختم ہو گیا۔ پہلی کانفرنس ختم ہوگی، توحید کی کانفرنس ختم ہوگی۔ اب آئیں جی، اللہ نے پھر ایک کانفرنس کا انعقاد کیا، پھر ایک مجلس کا انعقاد کیا، اور یہ مجلس تھی اپنے محبوب کی عظمت کی مجلس۔ اس کو بھی میرے رب نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اچھا، اللہ نے جب اپنی توحید کا پروگرام کروایا تو 4 لفظوں میں ختم کر دیا۔ کتنے لفظوں میں؟ 4 لفظوں میں پروگرام ختم ہو گیا۔ لیکن جب محبوب کی عظمت کی باری آئی تو 4 لفظ نہیں استعمال کیے، 8 بھی نہیں کیے، 10 بھی نہیں کیے، 20 بھی نہیں کیے، 30 بھی نہیں کیے، اللہ نے پورے 40 لفظ استعمال کیے ہیں۔ اپنی توحید کی باری آئی تو 4 لفظ استعمال کیے، پروگرام ٹوٹل ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب محبوب کی عظمت کی بات آتی ہے تو 4 لفظ نہیں 40 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تیسرا پارہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، سنیے کس طرح میرے رب نے اپنے محبوب کی عظمت کی کانفرنس فرمائی۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اے محبوب وہ وقت یاد کیجئے۔ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے محبوب یاد کیجئے نا، وہ کتنا پیارا وقت تھا۔ وَإِذْ، کتنا پیارا وقت تھا وہ۔ اخذ اللہ میثاق النبیین، اے محبوب جب تمہارے رب نے نبیوں سے وعدے لیے تھے، جب تمہارے رب نے نبیوں سے وعدے لیے تھے۔ اچھا، توحید کی کانفرنس تھی تو ہر کوئی آ گیا تھا، مسلمان بھی آئے تھے، کافر بھی آئے تھے، یہودی بھی آئے تھے، لیکن محبوب کی عظمت کی بات آئی نا تو اللہ نے کافروں کو نہیں بلایا، نہیں بلایا۔ اچھا، صرف مسلمانوں کو بھی نہیں بلایا، فقط انبیاء کو بلایا ہے، خاص لوگوں کو بلایا ہے محبوب کی محفل میں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ محبوب کی محفلوں میں خاص لوگ ہی آیا کرتے ہیں، ہر کوئی اٹھ کے نہیں آ جاتا۔ تو اللہ نے جو عالم ارواح میں محبوب کی کانفرنس کروائی تھی نا، وہاں فقط نبیوں کو بلایا تھا، کہا فقط نبی حاضر ہوں۔ یہ نہیں کہ انکار کرنے والے بھی آ جائیں، اقرار کرنے والے بھی آ جائیں، ماننے والے بھی آ جائیں، نہ ماننے والے بھی آ جائیں، کہا فقط نبی آئیں۔ اللہ نے فقط نبیوں کو بلایا اور کانفرنس کا آغاز ہوا۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ،
اے محبوب ذرا یاد تو کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے نبیوں سے وعدہ لیا. آپ کے رب نے نبیوں سے وعدہ لیا. وعدہ کیا لیا گیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت. اے نبیو، اے آدم، اے داؤد، اے عیسیٰ، اے موسیٰ، میں تمہیں کتاب دیتا ہوں، میں تمہیں حکمت دیتا ہوں، میں تمہیں نبوت دیتا ہوں، میں تمہیں فضیلت دیتا ہوں، لیکن شرط ایک ہوگی. ایک شرط پہ ملے گی کتاب، ایک شرط پہ نبوت ملے گی. تو پوچھا گیا مالک وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا شرط یہ ہے کہ اگر نبوت لینا چاہتے ہو تو پہلے مصطفیٰ کو ماننا پڑے گا. اگر حکمت لینا چاہتے ہو تو پہلے مصطفیٰ کو ماننا پڑے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اگر فضیلت لینا چاہتے ہو تو یہ پہلے مصطفیٰ کو ماننا پڑے گا. آج تو مولوی کہتا ہے مصطفیٰ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، نبی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ارے تجھے نبی کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ تو نبیوں کو نبوت بھی مصطفیٰ کے وسیلے سے دے رہا ہے. میرا رب تو نبیوں کو رسالت بھی مصطفیٰ کے وسیلے سے دے رہا ہے. میرا رب تو نبیوں کو حکمت بھی مصطفیٰ کے وسیلے سے دے رہا ہے. میرا رب تو نبیوں کو فضیلتیں بھی مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے دے رہا ہے. تو شاہ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جب میں تمہیں کتاب دوں گا، وہ حکمت اور حکمت یعنی کہ نبوت دوں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. جب تم کتابیں لے لو گے، رسالت لے لو گے، نبوت لے لو گے، پھر تمہارے پاس میرا ایک نبی آئے گا. میرا نبی آئے گا جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہوگا. شاہ فرمایا لما مصدق لما معکم، جب وہ تمہارے پاس آ جائے نا، تمہارا کام کیا ہے؟ لتؤمنن، اس کو ماننا، والا تنصرن، اور اس کی مدد کرنا. اچھا پتہ چلا کہ نبیوں کو نبوت کس کے صدقے ملی ہے؟ مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے. نبیوں کو حکمتیں کس کے صدقے ملی ہیں؟ مصطفیٰ کے صدقے ملی ہیں. تو فرمایا جب تمہارے پاس مصطفیٰ آ جائیں، میرے نبی آ جائیں، محمد آ جائیں، تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کو ماننا شروع کر دو اور ان کی مدد کرنا شروع کر دو. آپ جانتے ہیں میرے نبی صاحب سے آخر میں کیوں آئے؟ جانتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو نبی بنا کر بھیجا ہے. کہا آدم یہ لو اپنی نبوت کا حصہ لو اور جاؤ، نوح یہ حصہ لو اور جاؤ، شیس یہ حصہ لو اور جاؤ، داؤد یہ نبوت کا حصہ لو اور جاؤ، موسیٰ یہ حصہ لو اور جاؤ، ابراہیم یہ حصہ لو اور جاؤ، اسماعیل یہ حصہ لو اور جاؤ، عیسیٰ تم بھی حصہ لو اور جاؤ. جب سارے نبی بن کے آ گئے، پھر جتنی بھی نبوت تھی مصطفیٰ نے ساتھ لی اور زمین پر آ گئے. تو میرے مصطفیٰ سب سے اینڈ پہ اس لیے آئے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو صدقہ مصطفیٰ نبوت مل رہی ہے. تو فرمایا اللہ نے کہ میں تمہیں نبوت بھی دوں گا، رسالت بھی دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے مصطفیٰ کو ماننا ہے، تم نے مصطفیٰ کا اقرار کرنا ہے. اچھا بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اللہ نے شرط میں قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، کیا تم اس چیز کا اقرار کرتے ہو کہ تم مصطفیٰ کو مانو گے؟ اللہ یہ کن سے پوچھ رہا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہے، نبیوں سے پوچھ رہا ہے، نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے. قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، کیا تم اس چیز کا اقرار کرتے ہو کہ تم مصطفیٰ سے محبت کرو گے، تم مصطفیٰ کی نصرت کرو گے؟ تو نبیوں نے کہا قالوا اقررنا، مالک کیوں نہیں ہم اقرار کرتے ہیں، ہم حضور کو مانیں گے، ہم حضور کو مانیں گے. اچھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور کسی نبی کے دور میں نہیں آئے. عیسیٰ کے دور میں آئے ہیں، موسیٰ کے دور میں آئے ہیں، یونس کے دور میں آئے ہیں، اسماعیل کے دور میں آئے ہیں، ابراہیم کے دور میں آئے ہیں. تو پھر رب وعدے کیوں لے رہا ہے کہ جب نبی آ جائے تو تم نے اس کو ماننا ہے؟ ماننا تو تب ہوتا ہے جب کسی کے دور میں آیا جائے، جب کوئی سامنے ہو تو پھر تسلیم کیا جاتا ہے. لیکن رب نے پہلے ہی وعدہ لے لیا کہ تم نے مصطفیٰ کو ماننا ہے. میرا رب جانتا تھا یہ تو میرا محبوب تو ان کے دور کے میں نہیں آئے گا، لیکن یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے مصطفیٰ کے دور میں آئیں گے. معراج کی شب تھی، حضور مسجد اقصیٰ میں گئے، سارے نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، سارے نبی حضور مصلی امامت پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں.
تو سارے نبی برملا اعلان کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں نبوت ملی تھی تو آپ کے صدقے ملی تھی، ہمیں کتابیں ملی تو آپ کے صدقے ملی تھی، آج ہم آپ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور آپ کی نصرت بھی کرتے ہیں۔ تو سارے نبی نے وہاں اقرار کیا تھا معراج کی شب کہ ہم مصطفیٰ کو مانتے ہیں۔ اور جب یہ اقرار ہو گیا اللہ نے فرمایا قالا اقررتم، کیا تم اس چیز کا اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اِسْرِي، کہ تم مصطفیٰ سے محبت کرو گے۔ تو نبیوں نے کیا کہا، قَالُوا أَقْرَرْنَا، مالک کیوں نہیں ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہ نبی کہہ رہے ہیں قَالُوا أَقْرَرْنَا، مالک کیوں نہیں ہم اقرار کریں گے۔ اچھا بات اللہ نے یہاں ختم نہیں کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا، نبی کہہ رہے ہیں تو اللہ بس کہتا ٹھیک ہے جی، لیکن بات یہاں ختم ہے نہیں ہوئی۔ آگے شرم ہے قَالَ فَاشْهَدُوا، اگر تم اقرار کر چکے ہو پھر تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ آدم تو نوح کا گواہ بن جا کے تم مصطفیٰ سے محبت کرے گا، نوح تو آدم کا گواہ بن جا کے تم مصطفیٰ سے محبت کرے گا۔ عیسیٰ سے لے کر آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی تھے میرے رب نے سب کو ایک دوسرے کا گواہ بنا دیا، کہ ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ کہ تم مصطفیٰ کو مانو گے، مصطفیٰ سے محبت کرو گے۔ اچھا بات یہاں تک بھی ختم نہیں ہوئی، اللہ نے فرمایا اچھا گواہ بن گئے ہو، سارے گواہ بن گئے۔ اچھا میرا رب کہتا ہے اچھا اتنا کام یہاں نہیں ختم ہونا، فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اگر تم ایک دوسرے کے گواہ بن گئے ہو تو اب مجھے بھی گواہوں میں شامل کر لو۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے گواہوں میں شامل کر لو۔ وہ رب جو لا شریک ہے، جو شریک ہوتے ہی نہیں، جس کا تعارف یہ ہے کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جو بے نیاز ہے، جو لا شریک ہے، لیکن جب بھی محبوب کی محبت کی باری آ جاتی ہے تو شریک ہو جاتا ہے، جب بھی محبوب کی الفت کی باری آ جاتی ہے تو شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا عیسیٰ گواہ بن گئے ہو، کہا مالک گواہ بن گئے ہیں، سارے نبی 1,24,000 کم و بیش انبیاء ایک دوسرے کے گواہ بن جاتے ہیں۔ میرے رب نے کہا چلو تم سارے گواہ بن گئے ہو، اب رب کو بھی گواہوں میں شامل کر لو۔